إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے. ان میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا اور ایسی کتاب ہدایت کے لیے نازل فرمائی جس کو پانی نہیں دھو سکتا ہے. اگر اسے دھو بھی دیا جائے تو سینوں میں وہ ایسا محفوظ کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ وہ پھر سے لکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ضمانت لے لی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں, آپ کے کاموں اور آپ کے اخلاق اور عادات اور شمائل پر مشتمل ہے, ان تمام کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا. اس کی بھی ضمانت اسی کے اندر داخل ہے, کیونکہ اگر شرح متن محفوظ ہو گئے اور شرح محفوظ نہ ہو گئے تو بات نہیں سمجھی جا سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے تمام افعال و اقوال, تمام فرمودات, تمام اخلاقیات, تمام معاملات کو محفوظ کر دیا ہے. ایسے اسباب فراہم کر دیے کہ لوگوں نے اس کو یاد رکھا اور لکھا اور اگلی قوموں کے لیے, جو آنے والی قومیں تھیں, ان کے لیے ورثہ میں چھوڑا, ان تمام نے یاد رکھا اور وہ ساری چیزیں محفوظ. الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی, چونکہ اس دین کو ہمیشہ باقی رکھنا تھا, قیامت تک باقی رکھنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا. اللہ رب العالمین نے انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ باقی رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی زندگی, ہر چیز میں مسلمانوں کے لیے نمونہ بنا دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. آپ کی زندگی جہاں عقائد میں نمونہ ہے, عبادات میں نمونہ ہے, معاملات میں نمونہ ہے, اخلاقیات کے اندر نمونہ ہے, اسی طرح سے آپ نے جو چیزیں نہیں کی ہیں اور اس کے کرنے کا موقع تھا مگر اس کو نہیں کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وما کان ربک نسیا, تمہارا رب بھولتا نہیں ہے کسی چیز. جو کرنا تھا وہ کر کے گئے ہیں, دین کو مکمل کر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کو مکمل کر دیا ہے ہم نے, اس میں کوئی رکھنا نہیں, کوئی کمی نہیں ہے. ایک یہودی نے, صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم یہودیوں کے اوپر اگر ایک آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا اليوم اکملت لکم والی آیت ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے,
کس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ دن عرفہ کا تھا اور وہ دن جمعہ کا تھا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بحمد اللہ یہ دونوں ہمارے لیے عید ہے، جمعہ کا دن ہفتہ واری عید ہے اور عرفہ کا دن سالانہ عید ہے، یہ ہمارے لیے دونوں عید ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، گویا تم بنا لیتے، ہمیں اللہ نے بنا کر کے اسے دیا ہے عید۔ تو ہمارے دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، جس طرح کا دین اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا تھا، اس دین کے اندر جتنے کرنے کی چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں کرنے کے لیے واضح کر دی ہیں کہ یہ چیز مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کو نہیں کرنا تھا ان تمام چیزوں کو بتا دیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اور جس سے خاموش رہے ہیں اور وہ منکرات کے جنس سے ہے، وہ ایسی جنس سے ہے اس کے کرنے کا موقع تھا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں اور کسی بھی طرح سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ وعید کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا ہے، بھی میں اس کی وضاحت کروں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے لوگو اگر یہ دعویٰ تم کرتے ہو، لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی محبت تم کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آپ کہیے کہ میری اتباع کرو، میری بات مانو۔ اللہ کی بات ایسے مان پاؤ گے کہ میری باتیں جتنی کچھ ہیں وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کہتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتے ہیں۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ فارسی شاعر نے کہا ہے کہ مصطفیٰ کسی بھی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ جبریل کہتے، اور جبریل کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں کہہ سکتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس کو کہتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اما تدرونا اکثر مما تدرونا، جتنا ہم ہماری زیارت کرتے ہیں اس سے زیادہ زیارت کی ہے، آپ مطالبہ کرتے ہیں کسی سے کہ بھائی آپ ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہیں، آیا کیجیے، روزانہ آیا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آیت نازل ہو گئی وما نظر الا بامر ربک، ہم اللہ کے اپنے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ سناؤ تب ہم آتے ہیں، ایسے نہیں آ جاتے ہیں اپنے من سے۔ لہذا جتنی بھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ سب اللہ کی باتیں ہیں۔ لہذا جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ ہمارے رسول کی اتباع کرے، اپنے رسول کی اتباع کرے، اور جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں کرنے کے لیے اس کو کرے، اور جتنی چیزیں رکنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے رکے، اور یک سر منہ انحراف نہ کرے، سرے سے اس راستے کو نہ چھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا سے آپ نے آیت پڑھی، ایک لکیر کھینچی، سیدھی سی لکیر کھینچی اور آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی کو مانو، اور اگر اس سے تم ادھر ادھر دائیں بائیں ہٹ گئے تو شیطان کے راستے پر چلے جاؤ گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دے گا، جو اللہ کے رسول کو مشقت میں ڈالتا ہے، زحمت میں ڈالتا ہے، اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس میں اپنی طرف سے داخل کر لیتا ہے، اپنے من سے اس میں کر لیتا ہے، کوئی چیز کرنے کی ہے اس میں قطر بیعت کرتا ہے، کوئی چیز نہیں کرنے کی ہے اس میں قطر بیعت کرتا ہے، کسی طرح سے بھی کرتا ہے تو وہ یتبع غیر سبیل المؤمنین، المؤمنین سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من وعن، جیسے کہ آپ نے کہا ویسے مان لیا، جیسے کہا رکنے کے لیے کہا ویسے رک گئے، اس طرح سے جب مان لیتا ہے تب وہ مومن صحیح ہوگا، اور اگر اس کے خلاف کرتا ہے، ان مومنین کے صحابہ کرام کے طریقے کے ذرا بھی ادھر ادھر جاتا ہے تو وہ جہنم کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ پر چلا جاتا ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نولیہ ما تولیٰ، جدھر مڑ گیا ادھر موڑ دیتے ہیں، اور نصلہ جہنم، اور پھر جہنم میں اسے ڈال دیتے ہیں، اسے تپاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت خطرناک بات ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا جائے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا جائے اور محبت میں صرف زبانی جمع خرچ ہو تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہم کتنی محبت کس سے کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت اگر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرتا ہے جس بندے نے اللہ رب العالمین سے محبت کر رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک شخص اپنے ایک ساتھی سے ایک قریہ میں تھا، اس سے ملنے کے لیے، ایک بستی میں تھا، اس سے ملنے کے لیے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا اور اس نے پوچھا اس سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ بتایا، کہا کہ میں فلاں آدمی سے فلاں قریہ میں ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ کوئی چیز ہے تمہاری وہاں، کوئی مال ہے، کسی طرح کی کوئی تمہاری چیز اس کے پاس ہے جس کی دیکھ ریکھ اور نگرانی کے لیے جا رہے ہو؟ کہا نہ، صرف اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں تمہارے پاس، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے تم نے میرے لیے فلاں بندے سے محبت کی ہے، اللہ کے لیے محبت کی ہے، ایسے ہی اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل انی احب فلانا فاحبہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ فینادی جبریل اہل السماء، آسمان والوں میں جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں بندے سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین کے اندر اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کو لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ سے مراد یہاں زمین والوں میں جو محبت رکھ دی جاتی ہے وہ اہل ایمان ہیں، اہل تقویٰ ہیں، صلاح والے ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ برے لوگ اسی مقدار میں، جس مقدار میں اچھے لوگوں کے ہاں اس کی محبت ہوتی ہے، برے لوگ اسی مقدار میں اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں، اسی مقدار میں اس سے دشمنی اور عداوت رکھنے لگتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں بھی ہے کہ ان اللہ اذا ابغض عبدا نادى جبریل ان اللہ یبغض فلانا فابغضہ۔ اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے بغض رکھتا ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، تو جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے بغض رکھتا ہوں، اس سے ناپسند کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے ناپسند کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام ناپسند کرنے لگتے ہیں اسے، اور اہل سما میں، آسمان والوں میں، فرشتوں میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، اے آسمان والوں، اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے، اس سے ناراض ہے، لہذا تم بھی اس سے بغض رکھو، اس سے عداوت رکھو۔ چنانچہ تمام فرشتے اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں اور پھر زمین کے اندر اس کے لیے بغضا رکھ دیا جاتا ہے، یعنی بغض اور کینہ اور عداوت رکھ دی جاتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کے دل میں عداوت رکھ دی جاتی ہے جو طاعت والے ہیں، جو کیا ہے اللہ رب العالمین کے فرما بردار بندے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس شخص کے لیے عداوت اور بغض رکھ دی جاتی ہے، اور اسی مقدار میں وہ لوگ اس سے پسند کرتے ہیں، اسی مقدار میں زیادہ پسند کرتے ہیں جو اسی جیسے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، تو برا برے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ بلند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، جس جنس کا ہوتا ہے اسی جنس والے سے وہ محبت کرتا ہے۔ کافر سے محبت کرتا ہے، اہل ایمان والے سے محبت کرتا ہے۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کے محبت کا تقاضا ہوگا، بندہ جو محبت کرے گا اللہ سے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا، اور حسن اتباع ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اتباع، جیسے آپ نے کہا ہے جس کام کو کرنے کے لیے ویسے کرتا ہے، جیسے چھوڑنے کے لیے کہا ویسے چھوڑتا ہے، اور جس چیز سے آپ نے خاموشی اختیار کر لی ہے وہ غلط انداز کی چیز ہے، آپ کو کرنے کا امکان تھا مگر آپ نے نہیں کیا، وہ چیز کرنے کی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے دوائی موجود تھے، اس کے اسباب موجود تھے مگر نہیں کیا۔ آج جس مہینے کے اندر ہم ہیں اور جس سے متعلق یہ باتیں چل رہی ہیں وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں میلاد کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ خوشی منائی جاتی ہے، صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے ولادت کی خوشی منانی چاہیے تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
کبھی بھی آپ نے خوشی نہیں منائی. مدینہ کے اندر آگے کھلا ہوا موقع مل گیا ہے, وہاں صلات کرنے پڑھنے کے لیے مسجد قائم کر لی گئی, تمام اسباب فراہم تھے, لیکن آپ نے اپنا کوئی ایسا جشن نہیں منایا, کوئی ایسا میلاد نہیں منایا, ایسی کوئی چیز نہیں کی. صحابہ کرام میں جو جان چھڑکنے والے تھے کبھی بھی آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتے تھے. کسی چیز کے کرنے میں, کسی چیز کے ترک کرنے میں یا کرنے میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں پیش آئی 2-3 واقعات کے علاوہ جس میں آپ نے کہا ہو کچھ کرنے کے لیے اور کسی نے بھی نہ کیا ہو. اس میں خیر کا پہلو یہ تھا کہ چاہتے تھے کہ یہ کام ہو جائے. جیسے کہ عمرہ کرنے کے لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر, مدینہ سے چلے تھے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کیا ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. تم لوگ خوف نہیں کھاؤ گے, ڈرو گے نہیں اور جاؤ گے اور عمرہ کرو گے. لیکن یہ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی سفر میں تم عمرہ کر لو گے, بلکہ کہا تھا عمرہ کرو گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا یہ راستہ فراہم کر دیا کہ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور کہتا ہے انشاءاللہ تم عمرہ کرو. اللہ خود کہہ رہا ہے اور ہم لوگ بولتے ہیں تو کریں گے, کل کریں گے, انشاءاللہ نہیں غائب رہتا ہے. یہ اسوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لقد کا کیا ہے کہ انشاءاللہ تم لوگ داخل, انشاءاللہ تم جاؤ گے. اللہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین خود کہتا ہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ ہم جب کہیں تو انشاءاللہ کہہ کر کے کوئی چیز کہیں. جب سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ, جو بھی کرنا ہو اس کے کرنے سے کے لیے جب کہو تو کہو انشاءاللہ یہ کام ہے. تو ہمارے لیے اس میں بھی ہدایت موجود ہے. تو ایسے موقع پر سب لوگ چاہتے تھے کہ عمرہ کریں. آپ نے حکم دیا, کہا کہ اب یہاں ہم لوگ یہیں سے واپس جائیں گے, ہمارا عہد معاہدہ ہو گیا ہے, اگلے سال آنے کے لیے ہم نے عہد کر لیا ہے قریش سے, اور وہ لوگ اجازت دے دیے ہیں کہ 3 روز آ کر کے ہم مکہ میں رہیں گے اور ہم عمرہ کریں گے. لہذا ہم اسی پر قناعت کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں. لیکن ہم جو جانور لے کر آئے ہیں یہی قربانی کر دیتے ہیں, اپنے سر موڑ لیتے ہیں اور واپس چلتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی اس بات کو کسی نے بھی نہیں سنا, ایک آدمی بھی نہیں سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی, ان کے پاس گئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب غمگین دیکھا تو کہا کہ کیا بات ہے, آپ کچھ غمگین نظر آتے ہیں. تو بتایا تو عورت نے یہ مشورہ دیا, کہا کہ آپ خود یہ کام کر لیجئے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں بولے, اب جا کر کے اپنے جانور کو قربان کیا اور اپنا سر مڈوا دیا. یہ دیکھتے ہی تمام صحابہ وہی کام کرنے لگے جو آپ نے کر لیا تھا. تو یہ موقع تھا. اسی طرح سے ایک موقع تھا کہ جب غزوۃ الاحزاب کے موقع پر آپ نے لوگوں سے کہا, بھری مسجد بھری ہوئی تھی, سب لوگ اکٹھا تھے, بہت سخت ٹھنڈک تھی, بڑا طوفان چل رہا تھا, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اس وقت آپ نے کہا کہ میں عازم خبر القوم, قوم کی خبر یعنی کفار کی خبر کون لے کر کے آئے گا؟ جو لوگ جتھے جمع ہوئے ہیں ان کی خبر کون لے کر کے آئے گا؟ جا کر کے رات کے اندر جانا تھا, عشاء کے بعد کی بات تھی, اور سخت ٹھنڈک تھی اور سخت طوفانی ہوا چل رہی تھی. ایسے میں کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا تھا کہ کہے کہ میں جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا مگر کوئی نہیں بولا کہ میں جاؤں گا. یہاں تک کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا, قم یا حذیفہ, حذیفہ تم کھڑے ہو. چنانچہ مجبور ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ, جب میرا نام لے لیا تو میرے لیے چارہ نہیں رہا. تو ایسے ایک اور کوئی موقع ہے, میں بھول رہا ہوں کون موقع ہے وہ. تو 2-3 مواقع ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں اور صحابہ کرام میں سے کوئی اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک میں تو آفت مصیبت والا پہلو تھا, اور دوسرے کے اندر یہ پہلو تھا کہ ہم کسی طرح سے عمرہ کریں, خیر کا کام کر لیں, اس لیے لوگ نہیں مان رہے تھے. لیکن اور کسی بھی موقع پر ایسا نہیں ملتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کرنے کے لیے کہا ہو یا کسی سے رکنے کے لیے کہا ہو اور لوگ نہ مانتے رہے ہوں. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں کی ہے اس چیز کو کرتے ہیں. آپ کے لیے اسباب فراہم تھے سب کرنے کے لیے, آپ کے صحابہ کے لیے اسباب فراہم تھے, آپ کے تابعین کے لیے اسباب فراہم تھے, ائمہ کرام کے لیے یہ تمام چیزیں ممکن تھی, مگر کسی نے نہیں کیا. جو بھی جن بھی
ائمہ کی اقتدا کی جاتی ہے، ان کی تقلید کی جاتی ہے، اور جن کو اچھا اور بڑا رہبر مانا جاتا ہے دین کے اندر، اور جنہوں نے بہت خدمتیں کی ہیں دین کی اور حدیثوں کی چھان بین کی ہے، ایسے لوگوں میں سے کسی نے بھی اس کو نہ کیا ہے اور نہ اس سلسلے میں کوئی کلام ان کا ملتا ہے۔ بعد کی سب ایجادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایاکم محدثات الامور، تم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھو گے جو نئی دین کے اندر پیدا کر لی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے اندر ہمارا کوئی امر موجود نہیں ہے، ہمارا کوئی حکم نہیں موجود ہے، تو وہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کو واپس کر دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا، وہ چیز ہمارے دین کی نہیں ہوگی، وہ کیا ہے، وہ ان چیزوں میں سے ہوگی جو اس نے نیا پیدا کر دیا ہے۔ لہذا ان تمام پہلوؤں سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ پر جان چھڑکنے کے لیے تیار تھے، ان لوگوں کا شیوا کیا تھا، کیا طریقہ تھا، ان لوگوں کی محبت کا دیکھیے اندازہ۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کو پکڑ کر کے مکہ کے اندر لے جایا گیا اور سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، اس وقت ان سے پوچھا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا مکہ کے قتل کرنے والوں میں سے کوئی پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اگر اس وقت تمہارے جگہ پہ محمد ہوتے تو تمہیں اچھا لگتا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ سوچتے ہو، میری سوچ یہ ہے، میری سمجھ یہ ہے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ وہ مدینہ کے اندر ہو اور ان کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ ہے ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہماری محبت کا تقاضا، اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں اپنی جان خلاصی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تختے دار پر دیکھوں۔ یہ تمہاری بھول ہے، تم نادانی میں ہو۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، ان کے اوپر جان چھڑکنے والے ہیں، ہماری جان جائے لیکن ان کو ذرا سے بھی اذیت نہ پہنچے کہ کانٹا کہیں ٹوٹ جائے۔ تو ایسے ہم صرف زبانی دعویٰ کریں تو صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کی اتباع، جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ان کو دیکھیے کہ صلاۃ غائب ہے، ان کی روزہ غائب ہے، صلاۃ و صوم غائب ہے، حج کرنے کا فرض ہے ان کے اوپر، حج نہیں کرتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ روپیہ اس کے اوپر، اس فنکشن کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے زبانی جمع خرچ والی بات ہوتی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے دور رکھا تھا اور صرف عقیدہ اور عمل اور اخلاق کے اوپر زور دیا تھا، اس میں ہم لوگوں نے ریاکاری اور دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کے اوپر دھوس جمانے کے لیے، دھوس جمانا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دھوس کیسے جمتی ہے؟ عمل کے ذریعے سے، اپنے مضبوط عقیدے کے ذریعے سے۔ ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو، مستحکم ہو کہ اللہ کو ہر حال میں، اپنے ہر عمل کے اندر، ہر کام کے اندر اللہ کے اوپر پورا توکل اور پورا بھروسہ ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ رب العالمین کارساز ہے ہمارا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ہیں ایمان والے ہیں، ان کا ولی، ان کا کارساز، ان کا مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو اپنے تمام کاموں میں کارساز اگر مانتے ہو تو یہ صورت ہی نہیں پیدا ہوگی کہ کسی کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، حکومتوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، یا لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی یا اپنی چودھراہٹ یا اپنی حیثیت یا اپنے زیادہ افراد ہونے کی طاقت ہے، اس میں سے کوئی چیز پیش کرنے کے لیے صرف تقویٰ پرہیزگاری ہی کے ذریعے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ نصرت بالرعب علی مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہوتا ہے اور میرا رعب اس کے اوپر چھایا رہتا ہے۔ خوف کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت ہے، اس کے ذریعے سے، اس ایمان کے ذریعے سے دوسرے کے اوپر رعب چھاتا ہے، اور اس بنیاد پر نہیں چھاتا ہے کہ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، تمہارے پاس کتنی قوت ہے، نفری کتنی ہے، عدد کتنی ہے، مال کتنا ہے۔ اس کے ذریعے سے کسی شخص کو بھی رعب میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ رعب ہوتا ہے تقویٰ، پرہیزگاری کا، ایمان کا۔ اللہ رب العالمین جب ایمان دیکھتا ہے اپنے بندے کے اندر تو دوسرے کے دل کے اوپر اس کا خوف ڈال دیتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے خوف دوسرے،
کسی شخص کو ایسے انداز میں دیکھ کر کے ہی مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے بعض بزرگوں کے بارے میں کہ داروغہ ان کے بستی کے اندر ان کی اجازت کے بغیر قدم نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ روب تھا، ان کا روب طاری تھا کہ جا کے اجازت لے لو کہ داروغہ صاحب آنا چاہتے ہیں، تب اس کے بعد جو اجازت دیں گے تب یہاں آئیں۔ یہ صورت ہوتی ہے ایمان، جن کے یہاں اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر ایمان صحیح انداز کا ہوتا ہے، ان کا روب دوسروں کے اوپر طاری رہتا ہے۔ تو ہم یہ جو دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب محدثات الامور میں سے ہیں، سب ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے تئیں ایجاد کر لیا ہے اور اس کو دین بنا لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے بری ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب میدان محشر میں ایسے لوگ حوض کوثر پر جائیں گے پانی پینے کے لیے، اور اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور پانی کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں پانی نہیں ملے گا، تمام لوگ پیاسے ہوں گے، اور جو اس میں ایک مرتبہ پانی پی لے گا اس کے لیے پورا عرصہ 50,000 سال کا وہ کبھی بھی پیاس نہ لگے گی۔ تو اس کے اندر جو لوگ ایسے جائیں گے جو دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں بڑھا لیے ہیں یا ایسی گھٹا کر کے انہوں نے دین کو کچھ اور بنا دیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، طریقہ اپنا بدل دیا، مومنین کا صحابہ کا جو راستہ تھا اس راستے پر نہیں چلے بلکہ دوسرا راستہ اپنا لیا، تو انہوں نے دین ہی کو بدل دیا۔ اس لیے وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے علاوہ کسی اور دین کے اوپر ہیں، لہذا ان کو دوری ہو تو فرشتے ان کو پکڑ کے الگ کر دیں گے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزاریں کہ ہمارے اندر تقویٰ پرہیزگاری رہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا جذبہ رہے، اللہ کی محبت ایسے انداز کی ہوئے کہ جیسے ہم اپنے نفس سے محبت کرتے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی تمام باتوں کو مانا جائے، آپ کی تمام چیزوں کو تسلیم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کی تمام باتوں کو مانتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم کریں گے تو کیسے اس سے محبت کرنے والے ہوں؟ لہذا ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کی نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کیا کہا ہے، اور کس طرح سے ہم کو للکارا ہے کہ تم محبت کرنے والے اگر ہمارے محبت کرنے والے ہو تو ہمارے رسول کی تمام باتوں کو مانو۔ تب اس طرح جب ہم مان لیں گے تب جا کر کے ہم رسول سے محبت کا اپنے دین سے محبت کا تقاضا پورا کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دے، توفیق دے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اس دین کو اپنائیں، اور دکھاوا اگر مقصود ہے تو اللہ رب العالمین اس شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ بھی شرک میں سے ہے کہ ہم دکھائیں کہ ہم بڑے پارسا ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے دیندار ہیں، اس لیے کہ ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں دین کی ہیں نہیں، اس کو دین بنا کر کے ہم کرتے ہیں، تو ہمارے اس دین کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوگی، اس سے اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستے پر لائے، اپنی محبت اپنے رسول کی، اپنے دین کی، اپنی کتاب اللہ، اپنے کتاب کی ہمارے دل کے اندر ایسی محبت ڈال دے کہ جو آخری دم تک، آخری سانس تک ایسے برقرار رہے جیسے اللہ رب العالمین اسے پسند فرماتا ہے، تو ہمارے لیے آخرت کا یہ ذخیرہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو، چاہے اس کی محبت کا دعویٰ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ محبت حقیقتاً ہے نہیں بلکہ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے۔ وہ دراصل اگر غور کیجئے تو وہ چیزیں عداوت بن جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اپنانے کے لیے کہا وہ نہ اپنا کر کے کوئی اور دوسرا راستہ اپنا لیا جائے اور اس کو کہا جائے یہی ان کا دین ہے، تو یہ آپ سے عداوت ہوگی، یہ آپ سے دشمنی ہو گئی۔ اور جو 12 ربیع الاول بھی بنایا جاتا ہے وہ 12 ربیع الاول بھی صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ صحیح طور پر علماء کرام جو ڈھنگ سے سوچنے اور تاریخ کو جاننے والے ہیں انہوں نے، بعض نے 9 تاریخ کو بتایا ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے، بعض نے اور دوسری تاریخیں بتائی ہیں۔ 12 ربیع الاول آپ کی تاریخ ولادت نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوا
جیسے 786 آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ 786 لکھ لیتے ہیں، اور 786 کی گنتی اگر گنی جائے تو وہ ہرے شنکر ہرے کرشنا ہوتا ہے، وہ ہرے کرشنا بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے معاملہ اس کا بھی ہے کہ ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم دوسرا کر رہے ہیں، ہم نے دین کی محبت کا تقاضا پورا کر رہے ہیں، اور حقیقت میں دین کی مخالفت ہے، دین کی شریعت کی مخالفت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی مخالفتوں سے بچائے اور صحیح رخ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔